دیوانوں میں محمد کا دیوانہ سب سے پیارا ہے، دیوانوں میں محمد کا دیوانہ سب سے پیارا ہے، دیوانوں میں محمد کا دیوانہ سب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمال القرآن میں چوتھا لمحہ جو کہ مخارج کے بیان میں تھا، اس کے 2 سبق ہو چکے ہیں اور آج اس کا تیسرا سبق ہم پڑھیں گے. 2 سبقوں میں ہم نے کچھ مخارج پڑھے، کچھ مخارج کے بارے میں باتیں پڑھی اور پھر زبان کے جو مختلف حصے ہیں ان کے نام ہم نے سیکھے تھے. آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ دانتوں کے نام سیکھیں گے تاکہ ہم بالکل جو ایکوریٹ جگہ پتہ ہو کہ جہاں سے مخرج ادا ہوتا ہے، کون سے دانت زبان کا حصہ کون سے دانت کے ساتھ لگے گا تو اس سے کون سا مخرج ادا ہوگا. چونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ اصول مخارج 3 ہیں: حلق، لسان، شفتین، گلا، زبان اور ہونٹ. تو گلے سے جو 3 مخرج 6 حروف جو ادا ہوتے ہیں وہ گزر چکے. اس کے بعد زبان ہے، زبان سے 10 مخارج اور 18 حروف ہیں. تو ان 10 مخارج کو سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اب زبان دانتوں کے کس حصے سے لگے گی، تو زبان کا کون سا حصہ لگے گا دانتوں کے ساتھ، تو اس کے لیے زبان کے حصے سیکھنا ضروری تھا، وہ گزر چکا گزشتہ سبق میں. آج ہم سیکھیں گے کہ زبان کا جو حصہ کس دانت کے ساتھ لگے گا تو کون سا مخرج ادا ہوگا. تو اس کے لیے پھر دانتوں کے نام سیکھنا یہ بھی ضروری ہے. تو یہ یاد رکھیے گا کہ کل دانتوں کی تعداد 32 ہوتی ہے. ایک صحت مند آدمی کے کل دانتوں کی تعداد 32 ہوتی ہے اور اس میں جو 16 دانت اوپر والے، 16 نیچے والے، اوپر نیچے ملا کر کل دانتوں کی تعداد یہ 32 ہوتی ہے. تو جو سامنے اوپر کے جو 2 دانت ہیں یہ والے، یہ تو اس کو یہ اس طرح جو 2 دانت سامنے والے تھے بالکل درمیان میں، ان کو کہتے ہیں ثنایا. ان کو کیا کہتے ہیں؟ ثنایا. 2 اوپر 2 نیچے 4 دانت، ان کو ثنایا کہتے ہیں. اوپر والوں کو ثنایا علیہ کہتے ہیں اور نیچے والوں کو ثنایا سفلی کہتے ہیں. اور ان کے ساتھ یعنی یہ 2 دانت ہیں نا، تو ان کے ساتھ دائیں طرف ایک بائیں طرف، یہ 2 دانت اس کے ایک ساتھ یہ دائیں طرف ایک یہ بائیں طرف. اور اسی طرح نیچے والے ثنایا سفلی کے دائیں طرف ایک دانت، بائیں طرف ایک دانت، یہ بھی کل 4 دانت ہو گئے. ان کو کہتے ہیں رباعی یا قواطع کہتے ہیں. رباعی اور قواطع کہتے ہیں. اور اوپر والوں کو رباعی علیہ، نیچے والوں کو رباعی سفلی کہتے ہیں. یعنی یہ یاد رکھیے گا کہ اوپر والے دانتوں کو علیہ کہتے ہیں اور نیچے والے دانتوں کو سفلی کہتے ہیں. پھر ہر ایک دانت کا، ان دانتوں کے الگ الگ نام ہیں. درمیان والے بالکل دو دانت ہیں اوپر نیچے، ان کو ثنایا کہتے ہیں. اس کے ساتھ والے دائیں طرف ایک بائیں طرف، اوپر نیچے دونوں طرف، یعنی اس کو رباعی کہتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ جو دانت ہیں ان کو یعنی 4 دانت، 2 دانت درمیان والے، اس کے ساتھ ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، اس کو رباعی. پھر اس رباعی کے ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف، اسی طرح نیچے بھی رباعی کے ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، ان کو کہتے ہیں انیاب. یہ بھی 4 دانت ہیں. یہ دانت جو ہے نا نوکیلے دانت ہوتے ہیں، یہ جو نوکیلے سے دانت ہیں ان کو انیاب کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ پھر انیاب کے ساتھ ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف، یعنی دائیں طرف والا انیاب اس کے دائیں طرف اور بائیں طرف والا جو انیاب ہے اس کے بائیں طرف ایک دانت، 2 دانت اوپر 2 نیچے، یہ 4 دانت. ان کو ضواحک کہتے ہیں. ان کو ضواحک کہتے ہیں. مقدار دانت کے بالکل ساتھ جو ہوتے ہیں اس کو ضواحک کہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ضواحک کے ساتھ دائیں طرف 3 دانت، بائیں طرف 3 دانت. نیچے ضواحک کے ساتھ 3 دانت، دائیں طرف 3 دانت، بائیں طرف 3 دانت، یعنی کل 12 دانت ہی ہو گئے. ان کو کہتے ہیں الضلاس، طواحن. طواحن کہتے ہیں اس کو. ان کو کیا کہتے ہیں؟ طواحن. گویا باقی سارے دانت جو ہیں وہ 4 ہیں، لیکن سوائے طواحن کے کہ یہ 3 ہیں، یعنی 12 ہیں ٹوٹل. باقی سارے دانت 2 اوپر 2 نیچے، اور اس طرح یہ 4 ہوئے. لیکن طواحن جو ہیں وہ 6 اوپر 6 نیچے، 3 ایک طرف 3 دوسری طرف، 3 ایک طرف 3 دوسری طرف.
تو یہ 12 دانت ہوئے طواحن. ضواحک کے بالکل ساتھ دائیں طرف 3 دانت، اور اسی طرح نیچے بھی ضواحک کے دائیں طرف 3 دانت، اسی طرح بائیں طرف بھی. یہ کل 12 دانت ہوئے، ان کو طواحن کہتے ہیں. اور پھر طواحن کے ساتھ ساتھ ایک آخری جو دانت، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، اسی طرح نیچے ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، یہ ایک دانت ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں نواجذ. ان کو نواجذ، ایک کو ناجذ اور جمع ہے اس کو نواجذ کہتے ہیں. 4 دانت ہو گئے. تو اس ترتیب سے یہ کل 32 دانت ہو گئے. لیکن یہ جو ضواحک، طواحن اور نواجذ، یعنی ضواحک کے 4 دانت، طواحن کے 12 دانت اور نواجذ کے 4 دانت، گویا یہ 20 دانت ہو گئے. 20. ان کو کل کو اضراس بھی کہتے ہیں. یہ سب داڑیں ہیں نا، داڑوں میں شامل ہوتے ہیں، تو ان کو اضراس بھی کہتے ہیں. اوپر والی کو اضراس علیہ، نیچے والی کو اضراس سفلی کہتے ہیں. تو اس اعتبار سے دانتوں کی کل تعداد جو ہے وہ 32 ہوئی. میں آپ کو پھر جو ہے نا وہ ایک دفعہ اس کو دہرائی کر دیتا ہوں. سامنے والے جو 2 دانت ہیں، اوپر 2 نیچے، ان کو ثنایا کہتے ہیں. اوپر والے کو ثنایا علیہ، نیچے والے کو ثنایا سفلی. اس کے ساتھ دائیں طرف بائیں طرف یہ جو ایک دانت ہے، 2 اوپر 2 نیچے، اس کو رباعی کہتے ہیں. پھر اس کے ساتھ نکیلے دانت ہیں، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، نیچے بھی اوپر بھی 4 دانت ہیں، ان کو انیاب کہتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ انیاب کے ساتھ ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، یہ ایک دانت، 2 اوپر 2 نیچے، اس کو ضواحک کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ پھر 3 دانت دائیں طرف 3 بائیں طرف، اسی طرح نیچے 3 دائیں طرف 3 بائیں طرف، ان کو طواحن کہتے ہیں. پھر اس کے بعد آخری دانت دائیں طرف اوپر دائیں طرف اور بائیں طرف بھی اوپر ایک، اور اسی طرح نیچے بھی. تو یہ 4 دانت ہوئے نواجذ، ان کو نواجذ کہتے ہیں. تو کل تعداد ان کی 32 ہو گئی. 32 کس طرح؟ 4 یہ ہو گئے، 4 ثنایا کے ہیں، 4 رباعی کے، تو یہ 8 ہو گئے. پھر 4 انیاب کے، 4 ثنایا 4 رباعی 4 انیاب کے، یہ 32 ہو گئے. 22 دانت یہ ہو گئے. 22 4 ثنایا 4 رباعی 4 انیاب، 12 دانت یہ ہو گئے. 22 نہیں 12 دانت یہ ہو گئے. اور پھر اس کے بعد ضواحک کے 4، طواحن کے 12 اور نواجذ کے 4، تو 20 یہ ہو گئے. 20 اضراس ہو گئے اور 12 یہ، تو یہ ٹوٹل 32 دانت بن گئے. اب یہ جو ضواحک، طواحن اور نواجذ یہ داڑیں ہیں، ان کو اضراس کہتے ہیں. ان سب کو ایک مجموعی نام اضراس بھی ہے. اور اوپر والی داڑوں کو اضراس علیہ کہتے ہیں، نیچے والی داڑوں کو اضراس سفلی کہتے ہیں. آج تک کے لیے اتنا کافی ہے. کل کے سبق میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم مخارج شروع کریں گے. مخرج نمبر 4 تک ہم نے پڑھ لیا تھا. ایک مخرج جوف دہن کا اور 3 جو ہے نا وہ حلق کے جو مخارج تھے وہ ہم نے پڑھ لیے. اب مخرج نمبر 5 سے انشاءاللہ کل کے سبق میں پڑھیں گے. توجہ سے سنیں، سیکھیں، سمجھ میں نہ آئے پھر پوچھیں. صحیح طریقے سے جب تک سمجھ میں نہ آئے آپ بار بار پوچھتے رہیں. انشاءاللہ ہم پھر کوشش کریں گے آپ کو سمجھانے کی، پھر کوشش کریں گے. لیکن جب تک تسلی نہ ہو جائے، صحیح سمجھ میں نہ آ جائے، آپ جو ہے وہ محنت کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں. انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی. یہ آسان ہے، مشکل نہیں ہے، انتہائی آسان ہے. صرف تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. خود بھی قرآن سیکھیں صحیح تجوید کے مطابق، دوسروں کو بھی بتلائیں، دوسروں کے لیے بھی جو ہے نا وہ صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنے. اللہ ہم سب کو سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد